قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے لوک سبھا میں حکمران بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو خود کو ہندو کہتے ہیں وہ ہر وقت تشدد اور نفرت میں ملوث ہے۔ ان کی اس بات پر حکومتی بنچ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا، تاہم راہل گاندھی نے جواب دیا کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یا مودی ہی پورا ہندو سماج نہیں ہے۔ راہل بھگوان شیو کی تصویر ہاتھوں میں اٹھا کر کہا کہ بھگوان شیو کا پیغام بے خوفی اور عدم تشدد پر مبنی ہے۔ انہوں نے اپنے اسی نقطے کی وضاحت کے لیے دیگر مذاہب کی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا۔ راہل گاندھی نے مزید کہا، تمام مذاہب اور ہمارے تمام عظیم انسان عدم تشدد اور بے خوفی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو خود کو ہندو کہتے ہیں وہ صرف تشدد، نفرت اور جھوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل آپ ہندو ہے ہی نہیں۔ راہل گاندھی کی اس بات پر حکومتی ارکان مشتعل ہو گئے۔ زمانے قدیم کے مفکر جین جاک روسیوں کے مطابق دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے سوائے تبدیلی کے، جس کا اندازہ ہندوستان میں لائی گئی حالیہ تبدیلیوں کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ دہلی میں ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا کہ نئے مجرمانہ کوڈ بھارتیہ نیائے سنہتا کے تحت پہلا مقدمہ ایک اسٹریٹ وینڈر کے خلاف نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے قریب سڑک کو روکنے کے لیے درج کیا گیا۔ تاہم مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وضاحت کی کہ پہلا FIR دراصل 12:10 بجے گوالیار، مدھیہ پردیش میں ایک موٹر سائیکل چوری کے کیس میں درج ہوا، جس کی مالیت 1.80 لاکھ تھی۔ تفصیلات کے مطابق دہلی میں پہلا مقدمہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک سڑک کو روکنے کے الزام میں ایک اسٹریٹ وینڈر کے خلاف درج کیا گیا۔ FIR نئے مجرمانہ کوڈ کی دفعہ 285 کے تحت درج کی گئی تھی، جس کی روح سے کوئی بھی کسی بھی عوامی راستے یا عوامی نیویگیشن لائن میں کسی شخص کو خطرے، رکاوٹ یا نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی عمل یا اپنی نگرانی میں موجود کسی بھی جائیداد کے ساتھ آرڈر لینے میں ناکام رہتا ہے، اسے 5000 روپے تک کے جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ FIR اس وقت درج کی گئی جب ایک پولیس اہلکار نے گزشتہ رات گشت کے دوران اسٹریٹ وینڈر کو پانی کی بوتلیں اور گٹکا بیچتے ہوئے دیکھا۔ اس کا عارضی اسٹال سڑک کو روک رہا تھا اور اسے بار بار ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ جب اس نے نہیں ہٹایا تو پولیس اہلکار نے FIR درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر کے دن چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دائر کردہ ریٹ پٹیشن کو رد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے جسٹس L نرسمہا ریڈی کمیشن کو ترتیب دینے کی سمت دی جائے، جو کہ کانگریس نے ماضی کے BRS حکومت کے پاور پرچیز ایگریمنٹ کی چھتیس گڑھ کے ساتھ جانچ کے لیے قائم کیا ہے۔ ایک ڈویژن بینچ جس میں چیف جسٹس آلوک آردھے اور جسٹس انل کمار کانتی شامل ہیں، جون 25 کو بھارت راشٹریہ سمیتی BRS کے صدر نے دائر کردہ درخواست پر آرڈر دیے تھے اور عدلیہ نے 28 جون کو اپنے آرڈر کو محفوظ کر لیا تھا۔ چندر شیکھر راؤ، جنہوں نے 2014 سے 2023 تک 2 میعاد کے لیے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دیے ہیں، اپنی ریٹ پٹیشن میں دعویٰ کیا کہ کمیشن کے قیام کا عمل 1952 کے تحقیقاتی کمیشن ایکٹ اور 2003 کے برقی ایکٹ کے مفادات کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ واضح رہے کہ بھارت راشٹریہ سمیتی کے صدر KCR کے نام سے معروف ہے نے ذکر کیا کہ انہوں نے سابقہ ہائی کورٹ جج کو کمیشن کے سربراہی سے خود کو باہر رکھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خط لکھا تھا۔ اس کمیشن کے تحت تحقیقاتی کام چھتیس گڑھ کے ساتھ بجلی کے خریداری کے ایگریمنٹ اور بھدرادری اور یادادری حرارتی بجلی پلانٹس کی تعمیر بھی شامل ہے، جو بھارت راشٹریہ سمیتی حکومت کے دوران ہوئی تھی۔